شہید ہوتے ہیں۔ یہاں وہاں جہاں گئیں وہیں پہ اس کی دھوم تھی، وہ ایک اپنی ذات میں ایک آئی تھی، ہجوم تھی۔ غریب قوم کے لیے وہ باپ کی سفیر تھی، نظیر جس کی نہ ملے وہ اتنی بے نظیر تھی۔ وفاق کی امنگ بھی عوام ہی کے سنگ تھی، کہ نیز کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی۔ بہا کے لے گی وہ ہر ستم کو اپنی موج سے، وہ کربلائے وقت میں ڈری نہیں ہے فوج سے۔ وہ عامروں کی گردنوں پہ نقش پا جما گئی، وہ بھٹو بھٹو کر کے سب کو بھٹو ہی بنا گئی۔ بھرم اسی کے دم سے تھا، وہ دیس کا وقار تھی، وہ دشمنوں سب کو بھٹو ہی بنا گئی۔ بھرم اسی کے دم سے تھا، وہ دیس کا وقار تھی، وہ دشمنوں پہ تیر تھی، وہ بنت ذوالفقار تھی۔ سنو کہ اس کی قبر بھی فتح کی ایک نشان ہے، اسی کے پاس تیر ہے، اسی کے ہاں کمان ہے۔ وطن کے ہر غریب کو جگا کے آپ سو گئی، شعور جب طلوع ہوا تو خود غروب ہو گئی۔ وطن کو بھائی بھی دیا، وطن کو باپ بھی دیا، بقائے ملک کے لیے پھر اپنے آپ بھی دیا۔ وطن کی ماں چلی گئی، سنو لحد کی گود میں، وہ صاحب مراد ہے، وہ کل بھی زندہ باد تھی، وہ آج بھی زندہ باد ہے۔ وہ کل بھی زندہ باد تھی، وہ آج بھی زندہ باد ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں پاکستان کے عوام سے پوچھتا ہوں، کیا اس دنیا کی تاریخ میں ایسے کوئی مثال آپ کو مل سکتی ہے؟ کیا دنیا کی تاریخ میں اتنا بہادر بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کو بتایا جائے، جس کو کہا جائے کہ ایک عامر آپ کو قتل کرنا جا رہا ہے، دہشت گرد آپ کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے بچے کم عمر کے ہیں، آپ عامر مشرف کے خلاف لڑنے کے لیے، دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کے لیے، الیکشن میں حصہ لینے کے لیے، اس ملک اور عوام کو آزادی دلانے کے لیے، اس ملک کو آمریت سے آزادی دلانے کے لیے، اس ملک کے غریب کو غربت سے آزادی دلانے کے لیے، اس ملک کے نوجوان کو بے روزگاری سے آزادی دلانے کے لیے، اس ملک کو، اس ملک کی مستقبل کو صحیح سمت پہ لانے کے لیے آپ باہر سے الیکشن کیمپین بھی چلا سکتے ہو، آپ لندن پہ بیٹھ کے اسکائپ پہ ریلی سے خطاب کر سکتی ہو، آپ امریکہ میں بیٹھ کے مشرف کو بگا سکتی ہو، آپ دبئی میں بیٹھی ہوئی وزیر اعظم بن سکتی ہو، مگر شہید بی بی انکار کرے کہ نہیں، میں نے اپنے عوام کے لیے، اپنے وطن کے لیے واپس آنی ہے۔ وہ دہشت گرد اور وہ عامر جو اس 18 اکتوبر کی رات کو شہید بی بی پہ حملہ کیا تھا، شہید بی بی نہ خود ڈری اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک جیالہ ڈرا۔
یہ دنیا میں آپ کو مثال نہیں ملے گا ایسے سیاسی کارکن کا جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے بہادر جیالے ہیں۔ ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ آپ گولیوں سے نہیں ڈرتے ہو، ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ آپ ضیاء الحق کے پھانسی کا پھندا سے نہیں ڈرتے ہو، ہمیں پہلے سے معلوم تھا آپ جیل سے نہیں ڈرتے ہو، لیکن 18 اکتوبر کو دنیا کو پتا چلا کہ پیپلز پارٹی کے جیالے، بھٹو شہید کے سپاہی، بی بی شہید کے بھائی بم دھماکے سے بھی نہیں ڈرتے، بلکہ ہمارے ہاں جب بم دھماکے ہوتے ہیں تو ہم اپنے قیادت کے طرف بھاگتے ہیں، بم دھماکے سے نہیں بھاگتے۔ آپ نے اس دن کی بے مثال بہادری کے ساتھ شہید بی بی کا بھی دفاع کیا تھا۔ شہید بی بی نے اس ملک کو ایک امید دلائی تھی کہ اس ملک کے بچے کے مستقبل ایک آزاد مستقبل ہوگا، جہاں وہ اپنا ووٹ کے ہتھیار سے اپنا حکومت کا منتخب کریں گے، اور جب وہ اپنے ہی حکومت منتخب کریں گے، جب عوامی نمائندے ہوں گے تو وہ ایسے فیصلے لیں گے جو عوام کے حق میں ہوں گے۔ قائد عوام نے اور بی بی شہید نے معیشت چلانے کے لیے ہمیں جو عوام دوست پالیسیز ہے، جو غریب دوست پالیسیز تھے، وہ سکھائے تھے۔ شہید بی بی اس ملک کو نوجوانوں کو روزگار دلانے کی امید دلا رہی تھی۔ اس ملک کی غریب مزدور، اس ملک کے غریب کسان کو، اس ملک کے محنت کش کو، اس ملک کے سفید پوش طبقے کو یہ امید دلا رہی تھی کہ ان کو اپنا محنت کا صلہ ملے گا۔ وہ دن رات جو مزدوری کرے، وہ اپنے بچے کے بہتر مستقبل کی امید رکھ سکتا ہے۔ وہ کسان جو اپنی محنت سے اپنا فصل اگاتا ہے، اب فصل کی قیمت ملے۔ وہ طالب علم جو محنت کر کے پڑھائی بھی کرتا ہے تو اس پڑھائی کے بعد، اس ڈگری کے بعد ان کو روزگار کا موقع ملے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیادی فلسفہ ہے کہ ہم اس ملک کے عوام کو روٹی کپڑا مکان دلوانا چاہتے ہیں۔ قائد عوام نے جب روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کیا تو پھر روٹی کپڑا مکان کا وعدہ پہ اپنا وعدہ پورا بھی کیا۔ جب شہید بی بی روٹی کپڑا اور مکان کی وعدہ کرتی تھی، روزگار دینے کا وعدہ کرتی تھی، تو وہ اپنا وعدہ پورا کرتی تھی۔ شہید بی بی کے لیے عام تھی کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی۔ ان دنوں میں آٹا کا بحران تھا، چینی کا بحران تھا، تیل کا بحران تھا۔ آج بھی اسی طرح آٹا کا بحران ہے تو تیل اور پیٹرول کا بحران ہے۔ اسی طرح اگر تب مہنگائی تھا تو آج بھی مہنگائی ہے۔ اگر تب بے روزگاری تھی تو آج تاریخی بے روزگاری ہے۔ اگر تب غربت تھا تو آج تاریخی غربت ہے۔ اگر تب آمریت تھا تو آج کٹ پتلی نظام میں آمریت ہی ہے۔ ہمیں تب بھی پیپلز پارٹی کی ضرورت تھا اور آج بھی پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔
پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو عوام دوست معیشت، عوام دوست منصوبہ بندی، عوام دوست سیاست پہ یقین رکھتے ہیں۔ خان صاحب نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا۔ خان صاحب نے 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا۔ خان صاحب نے اسی شہر کراچی سے کتنے وعدے کیے تھے، ہر وعدہ جھوٹا، ہر بات دھوکہ، ہر وعدہ پہ یو ٹرن۔ آج یہ کراچی کے عوام عمران سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں گیا وہ 1 کروڑ نوکریاں، کہاں گیا وہ 50 لاکھ گھر؟ آپ انکروچمنٹ کے نام پہ غریب کے سر سے چھت چھین رہے ہو۔ آپ جن کے پاس روزگار تھا، چاہے وہ سٹیل مل میں ہو یا وہ 16,000 وفاقی امپلائیز ہو، ان سے آپ نے روزگار چھینا ہے۔ آپ نے وعدہ کیا، آپ تو کہتے تھے کہ جب مہنگائی بڑھتا ہے تو اس کے مطلب وزیر اعظم چور ہے۔ جتنا مہنگائی اس وقت ہے اتنا پاکستان کی تاریخ میں مہنگائی کبھی نہیں رہا ہے۔ تو بقول عمران خان صاحب، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنا چور اس وقت ہمارا وزیر اعظم ہے، جتنا چور اس وقت کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، اتنا پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم چور نہیں رہا۔ مہنگائی کی حالات دیکھو، کھانے پینے کے اشیاء مہنگا، پیٹرول مہنگا تو گیس مہنگی، بجلی مہنگی، جینا مہنگا تو مرنا مہنگا۔ یہ ہے خان صاحب کا نیا پاکستان، یہ ہے عمران خان کی تبدیلی نہیں تباہی۔ خان صاحب نے ہمارا معیشت کا تباہی کا بندوبست کیا ہے۔ پہلے دن سے صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کے خلاف احتجاج شروع دن سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کراچی سے لے کے کشمور تک کر رہے ہیں، اور جس رفتار سے غربت اور بے روزگاری اور مہنگائی آپ ہی کا پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کی وجہ سے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، آپ کراچی کے عوام سے پوچھے، آپ لیاری کے عوام سے پوچھے، آپ کرنگی کے عوام سے پوچھے کہ ان کا زندگی، آپ نے ان کا زندگی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آپ نے جن نوجوانوں کو روزگار کی امید دلوایا تھا، ان کو ہم کیا بتائیں کہ آپ کو کیا روزگار ملنا ہے؟ جن کے پاس روزگار تھا، یہ ظالم حکومت ان سے بھی روزگار چھین رہے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کا نعرہ نہیں، یہ پیپلز پارٹی کا تاریخ ہے کہ جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو ہم اس ملک کے نوجوانوں کو روزگار دلواتے ہیں۔ ہم یہ وعدہ نہیں کر سکتے کہ سارے معاشی حالات ایک دن میں صحیح ہوں گے، لیکن یہ وعدہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جب پی پی کا حکومت ہوگی، جب بی بی کا حکومت ہوگی، جب پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگی تو وہ عوام دوست حکومت ہوگی، وہ غریب دوست حکومت ہوگی۔ اگر ہمارے عوام مہنگائی میں ڈوب رہے ہیں تو ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ہم عوام کو روزگار دلوائیں گے، عوام سے روزگار نہیں چھینیں گے۔ ہم
ہم مکان بنائیں گے، ہم چھت نہیں گرائیں گے۔ ہم غربت کو مٹائیں گے، غریب کو نہیں مٹائیں گے۔ جب ہمارا حکومت آتا ہے تو عام آدمی کا حکومت ہوتا ہے، جب پیپلز پارٹی کا حکومت ہوتا ہے تو مزدوروں اور کسانوں کا حکومت ہوتا ہے، تو طلباء اور سفید پوش طبقہ کا حکومت ہوتا ہے۔ آپ کا میرا درخواست ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقل کے فیصلے اب خود کرنے ہیں۔ ہم کسی اور کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس ملک کی قیادت کا فیصلہ کرے، وہ اس ملک کے وزیر کا فیصلہ کرے۔ اگر فیصلہ ہونا ہے تو اس ملک کے عوام نے کرنا ہے، اور میرا اس ملک کے عوام سے اپیل ہے کہ آپ اس میڈیا کی کردار کشی پہ یقین نہ کریں۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھونکنے والے کے باتیں پہ نہ چلے۔ آپ ہمارا تاریخ راہ میں رکھے اور آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارا مستقبل کیا ہے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جب اور پی پی کا حکومت آ رہی ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ پی پی کا حکومت آ رہی ہے، میرے اس ملک کے عوام سے وعدہ ہے کہ پہلے دن سے ہم تنخواہ میں اضافہ کریں گے، پہلے دن سے ہم پینشنز میں اضافہ کریں گے، پہلے دن سے ہم اس ملک کے نوجوان کو روزگار دلوانا شروع کر دیں گے، پہلے دن سے ہم وہ نامکمل سفر جو قائد عوام کا تھا، جو شہید بی بی کی تھی، میں اور آپ مل کے انشاءاللہ تعالی وہ نامکمل سفر مکمل کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر اس ملک کے عام آدمی کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے کوئی آواز اٹھا سکتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے جیالے ہی ہے، اور ہمارا احتجاج جاری رہے گا، ہمارا اس حکومت کا احتجاج، اس حکومت کے خلاف احتجاج جاری رہے گا جب تک ہم اس عمران کو نہیں بھگاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی عمران نے ہاتھ ڈالا ہے وہاں تبدیلی نہیں تباہی مچایا ہے۔ ہمارا سیاست کا حال دیکھو، یہ تبدیلی نہیں تباہی ہے۔ ہمارا حکومت اور حکمرانی کا کرنے کا حال دیکھو، یہ تبدیلی نہیں تباہی ہے۔ یہ جو انہوں نے ایجوکیشن کے ساتھ کیا ہے، سنگل نیشنل کریکولم کے نام پہ ہائر ایجوکیشن میں کمیشن کے بجٹ کاٹ کے، یہ تبدیلی نہیں تباہی ہے۔ انہوں نے وہ 10,000 خاندان جو اپنے پوری زندگی کراچی کے سٹیل مل میں محنت کر کے کام کرتے تھے، ان کو ایک رات میں بے روزگار کر کے آپ نے تبدیلی نہیں تباہی میں ہے، معاشی قتل کروایا ہے۔ وہ جو 16,000 خاندان اپنی پوری زندگی اس ملک کی خدمت میں گزارے ہیں اور آپ نے ایک رات میں بے روزگار کروایا ہے، یہ تبدیلی نہیں تباہی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خان صاحب اس ملک کا ہر ادارہ کو اپنا ٹائیگر فورس بنانا چاہ رہا ہے۔ پہلے حملہ کیا اپنا پارلیمان پہ،
ہمارا نیشنل اسمبلی پہ، ہمارا سینٹ پہ، تو پھر حملہ کیا جوڈیشری پہ، اپنا جوڈیشری کو اپنا ٹائیگر فورس بنانے کی کوشش میں، کبھی کسی سپریم کورٹ جج کے خلاف کوئی ریفرنس، تو کبھی دوسرا کسی جج کو تنگ کرنا، اپنا ای سی پی کو، الیکشن کمیشن کو اپنا ٹائیگر فورس بنانے کے لیے کبھی الیکشن کمشنر کے خلاف گالی تو کبھی کوئی ریفرنس فائل کرتے ہیں، پنجاب پولیس کو اور پنجاب بیوروکریسی کو اپنا ٹائیگر فورس بنانے کے لیے جتنے دفعہ پنجاب کی آئی جی اور پنجاب کا چیف سیکرٹری تبدیل ہو چکے ہیں پچھلے 3 سال میں، اتنا پنجاب کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے۔ ہر ادارہ، کوئی ادارہ نہیں بچا، وہ میڈیا کو اپنا ٹائیگر فورس بنانے کی کوشش میں آج بھی اپنا کوشش چل رہا ہے، کبھی میڈیا کے خلاف کوئی سازش، تو کبھی کوئی آرڈیننس، تو کبھی کوئی دھمکی، تو کبھی کسی کو بے روزگار، سوشل میڈیا کو اپنا ٹائیگر فورس بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں بھی پابندی لانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ادارہ نہیں بچا۔ یہ اس کو ہم اجازت دیں گے تو پورا پاکستان کو وہ ٹائیگر فورس بنانا چاہ رہا ہے۔ یہ تو ہمارا فوج اور ہمارا آئی ایس آئی کو بھی اپنا ٹائیگر فورس بنانا چاہتا ہے۔ ہم خان صاحب کو اجازت نہیں دیں گے، ہم اس سلیکٹڈ کو اجازت نہیں دیں گے، ہم اس کٹ پتلی کو اجازت نہیں دیں گے کہ چاہ ہمارا جمہوریت ہو، چاہ ہمارا سیاست ہو، چاہ ہمارا معیشت ہو، آپ کا تباہی چل رہا ہو اور آپ سے کوئی پوچھنے والے نہ ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے آپ کو معاف نہیں کریں گے اور آپ کو ایک ایسا قدم اٹھانے نہیں دیں گے جس سے اس ملک کا نقصان ہو۔ ویسے جب بھی وہ اپنا منہ کھولتا ہے تو کوئی غلطی ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ ہم خان صاحب کو وارن کر رہے ہیں کہ اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج پہ نکلی ہے۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں، سندھ، پنجاب، پختونخوا اور بلوچستان کے جیالے جنہوں نے مختلف ڈسٹرکٹس میں مہنگائی کے خلاف، غربت کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، اس نالائق، نااہل، سلیکٹڈ، ناکام ترین حکومت کے خلاف آپ نے جو احتجاج نکالے ہیں وہ بڑے کامیاب رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی جدوجہد کو آگے لے کے چلیں گے۔ اگلے مرحلہ میں ملک بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے ایم این ایز، ٹکٹ ہولڈرز، ایم پی ایز، سیاسی ورکرز اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں احتجاج کریں گے، مہنگائی کے خلاف کریں گے، غربت کے خلاف کریں گے، بے روزگاری کے خلاف کریں گے، اور ہمارا انشاءاللہ تعالی 30 نومبر کو جو یوم تاسیس ہوگا وہ پختونخوا میں ہوگا۔ وہ خان صاحب جہاں اوپر اس کا حکومت ہے اور نیچے بھی اس کا حکومت ہے، پختونخوا کے بہادر عوام جنہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، جنہوں نے اتنے سالوں سے اس تبدیلی نہیں تباہی کو برداشت کیا ہے، انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے یوم تاسیس پختونخوا میں منا کر اپنا وفاقی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ساتھیوں، یہ ظالم حکومت انتقام کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے، یہ ظالم حکومت پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ یقین رکھتی ہے۔
آج تک صدر زرداری کو نیب کے جھوٹے الزامات پہ بار بار طلب کرتے ہیں، مگر اس لیے کہ ہم کورٹس کی بھی عزت کرتے ہیں، جمہوریت اور سسٹم کو عزت کرتے ہیں، تو ہم بزرگی اور بیماری کے باوجود صدر زرداری صاحب پیش ہوتا ہے۔ شاہ صاحب 2 سال جیل میں پڑا ہوا ہے، ہمارا خورشید شاہ صاحب سابق قائد حزب اختلاف۔ میرا حال ہی میں نامزد آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین صاحب اور ان کے بیٹے جیل میں ہیں، میرے شکارپور کا بھائیو صاحب جیل میں ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اپنا موقف سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، ایک دن کے لیے نہیں ڈرے ہیں۔ ہاں، ہمارا اس ملک کی عدلیہ سے، اس ملک کی حکومت سے مطالبہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خون میں اور باقیوں کے خون میں کیا فرق ہے؟ یہ کیا دوگلا نظام ہے کہ خان صاحب کے وزیر پنڈورا میں نکلے، دوسرے لوگ پیناما میں نکلے، پیپلز پارٹی کے لوگ کسی میں نہ نکلے، مگر ہم جیل میں ہو، دوسرے کے خلاف سزا ہو، ہمارے خلاف کوئی سزا نہ ہو اور ہمارے لوگ جیل میں ہو۔ آپ کا دوگلا نظام نہیں چل سکتا، ہم اپنے لوگ بات کریں گے اور ہم آپ کو بگائیں گے۔ میں ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو سلام پیش کرتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں اور مزار قائد سے، ہمارا قائد اعظم سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ جناح کے پاکستان، وہ وفاقی پاکستان، وہ قائد عوام کا دیا ہوا اسلامی جمہوری وفاقی نظام ہم بنائیں گے۔ بی بی شہید کی عوام دوست، غریب دوست حکومت ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیے بھٹو!